Assalamu alaikum. So this is a short session on how to study for MDCAT 2023. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم نے آنے والے MCAT کے لیے کس طرح تیاری کرنی ہے. تو پہلے میں آپ کو ٹاپکس کی کچھ ہیڈ لائنز بتا دوں، ان پر ہم بات کریں گے. فرسٹ ون از ایگزام فارمیٹ. پہلے ہم نے ایگزام فارمیٹ کو جاننا ہے کہ ایگزام ٹیسٹ اسٹرکچر کیا ہے، اسکورنگ کیا ہے، سلیبس اور بکس وغیرہ. تو دیکھیں MCAT میں ایچ کویسچن کیریز 1 مارک. 1 مارک ہوتا ہے ود نو نگیٹیو مارکنگ. نگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی، نو نگیٹیو مارکنگ فار رانگ آنسرس. ٹوٹل اسکور جو ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹوٹل اسکور وہ 200 ہوتا ہے. انڈیویجولس کی اگر بات کریں تو بایولوجی کے ہمارے پاس 68، فزکس کے 54، کیمسٹری کے بھی 54، اور انگلش لینگویج جو ہے گرامر وغیرہ اس میں آتا ہے، ووکیبلری آتی ہے 18، اور جو لاجیکل ریزننگ کویسچنز ہوتی ہیں 6. لیکن یہ اس طرح ہے کہ یہ ایئر ٹو ایئر چینج ہوتا ہے، چینجنگ فرام ایئر ٹو ایئر. تو یہ پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کا کام ہے کہ وہ کس طرح ٹیسٹ اسٹرکچر بناتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. سو دے اٹ چینجز فرام ایئر ٹو ایئر. اچھا، یہ تو ہو گیا ٹیسٹ اسٹرکچر اور اسکورنگ. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی اس طرح نہیں کرنی کہ اندھا دھن آپ جائیں اور بکس جو ہیں وہ A to Z پڑھیں. آپ نے ایک پراپر سلیبس فالو کرنا ہے. سلیبس میں کچھ اس طرح ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ بک میں نہیں ہوتی، تو آپ نے ان ٹاپکس کو بھی کرنا ہے، ایک ایک ٹاپک کو کرنا ہے. اچھا، ابھی تک جو ہے 2023 کا سلیبس نہ UHS نے دیا ہوا ہے اور نہ ہی KMU نے. ان دونوں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا، تو آپ 2022 کا ہی فالو کریں. اچھا، تو اب بات کرتے ہیں بکس کی کہ کون کون سی بکس ہم نے فالو کرنی ہے. تو دیکھیں ابھی تک جو تھا نا نیشنل MDCAT تھا، تو نیشنل MDCAT میں اس طرح ہوا کرتا تھا نا کہ آپ نے ہر پروونس کے ایٹ لیسٹ 2 پروونسز کی آپ نے بکس فالو کرنی ہوتی تھی، چاہے وہ فیڈرل بکس ہو، پنجاب بک بورڈ کے بکس ہوں، یا KP کے یا سندھ وغیرہ کے، تو آپ نے یہ فالو کرنی ہوتی تھی. لیکن ابھی جیسا کہ PMC ڈیزالو ہو گیا ہے، PMDC واپس آ گئی ہے، تو آپ نے صرف اپنے پروونس کے جو بکس ہیں، پروونشل بکس، انہی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اگر کسی ٹاپک میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو یا وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، تو آپ دوسرے جو پروونس کے بکس ہیں ان کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. یہ تو تھا بیسک ٹیسٹ اسٹرکچر، اسکورنگ، بکس وغیرہ. ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھائی کرنی کیسی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آلویز اسٹڈی کوالٹی پر فوکس دیں، کوانٹٹی نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کتنی بار ریویژن کیا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا ہے، یہ نہیں. FEC میں جو ہوتا تھا بچے سارے کریمنگ کرتے تھے، رٹے لگاتے تھے وغیرہ. تو آپ نے اس طرح اسٹڈی نہیں کرنی. یہاں پر کنسیپٹس جاننے ہیں، یہاں پر آپ نے شارٹ نوٹس بنانے ہیں ہر چیپٹر کے، اسٹیکی نوٹس وغیرہ یہ بنانی ہے تاکہ آپ کو وہ ایزی ہو جائے. ہر چیپٹر کے اپنے جو امپورٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں، فارمولا وغیرہ، فارمولا شیٹس وغیرہ، یہ سب آپ نے بنانی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی کوالٹی اسٹڈی. اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک گولڈن ٹپ دینا چاہوں گا. وہ ٹپ یہ ہے، یہ آپ کو ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں مدد دے گی کہ آلویز اس ایک سینٹنس پر زیادہ فوکس دیں. آلویز ریڈ یور بک ایز این آنسر پیپر اینڈ ناٹ ایز اے کویسچن پیپر. دیکھیں بک کو آپ نے ہر دفعہ اس طرح ریڈ کرنا ہے کہ یہ ایک آنسر ہے، اور آپ نے خود ان سے کویسچنز بنانے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل تھرمو ڈائنامکس ہے، تھرمو ڈائنامکس چیپٹر ہے، اس کا ایک پیج آپ نے ریڈ کیا،
پہلا صفحہ آپ نے ریڈ کیا ہے. آپ اب ہر ایک لائن میں دیکھیں اور خود کویسچنز بنائیں اور ان کویسچنز کے پھر آنسر آپ کو آتے ہوں گے کیونکہ یہ پیج میں آنسر ہوتے ہیں. آپ نے ان سے کویسچنز بنانے. اگر آپ اس طرح ریڈ کریں گے نا آپ نے MCAT پہلے سے ہی کریک کر لیا ہے تو آپ کو پھر اکیڈمیز وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ تو تھی کوالٹی اسٹڈی. اب آتے ہیں آپ نے فار ایگزامپل ایک چیپٹر ہے تھرموڈائنامکس چیپٹر. فار ایگزامپل میں نے تھرموڈائنامکس کی ایگزامپل لی ہے. آپ نے تھرموڈائنامکس چیپٹر ریڈ کر لیا ہے, کوالٹی آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ جائیں کس چیز پر, پاسٹ پیپر پر. پاسٹ پیپرز آپ نے اٹھانے. دیکھیں نیور گو ڈائریکٹلی آن موک ٹیسٹس. موک ٹیسٹس پر ڈائریکٹلی نہ جائیں. پہلے آپ اس طرح کریں کہ فار ایگزامپل آپ نے تھرموڈائنامکس چیپٹر کر لیا ہے. آپ تھرموڈائنامکس چیپٹر فار ایگزامپل تھرموڈائنامکس آپ نے ختم کر لیا ہے. اس کے بعد آپ جائیں اور پاسٹ پیپرز اٹھائیں اور اس ایک چیپٹر کے MCQs پہلے کر لیں. تو اس سے آپ کو کیا ہوگا, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ MCQs کس طرح آتے ہیں, تھرموڈائنامکس چیپٹر سے MCQs کس طرح بنتے ہیں اور MCQs انہوں نے کہاں سے اٹھائے ہیں. تو اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ MCQs ڈیپ آتے ہیں یا سرفیس MCQs بناتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا اب اس کا ایک دوسرا فائدہ کیا ہے, اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ویک ایریاز کا پتہ چل جائے گا. ویک ایریاز یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے, ٹو آئیڈینٹیفائی یور ویک ایریاز. اچھا آپ نے پاسٹ پیپرز کر لیا, آپ نے کویسچن نمبر 1 دیکھ لیا, آپ نے سالو کر لیا. آپ نے کویسچن نمبر 2 دیکھا, سالو کر لیا. جیسے ہی آپ کویسچن نمبر 3 پر گئے وہ آپ سالو نہیں کر پائے تو آپ نے اس کو اس طرح کا مارک کر لینا ہے. اور اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری ویک ایریا ہے. یہ جو ایکویشنز تھی, یہ جو فارمولے تھی, اس پر یہ کویسچنز نہیں ہو رہے تھے, یہ جگہ میری ویک ہے تو آپ نے یہ اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب آپ نے اس کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے, آپ ڈائریکٹلی جائیں واپس بک پہ جائیں, اس ٹاپک کو ایک مرتبہ پھر ریڈ کریں, ہو سکے تو دوسرے بک کو بھی ریفر کریں, ادر بکس اور بکس کو بھی ریفر کریں. وہ اس ٹاپک پر دوسرے بکس بھی پڑھیں. اور اگر آپ کو آن لائن لیکچرز اویلیبل ہوں تو آن لائن ایک لیکچرز بھی دیکھ لیں اور ایک ٹیچر کو بھی کنسلٹ کر لیں, ٹیچر سے بھی مشورہ وغیرہ لے لیں تو آپ کا یہ کویسچن ایزیلی سالو ہو جائے گا. تو آپ کی ویک ایریاز جو ہے وہ خود بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو یہ تھی ٹو آئیڈینٹیفائی یور ویک ایریاز. اب باری آتی ہے موک ٹیسٹ کی. اچھا آپ نے فار ایگزامپل ایک چیپٹر تھا آپ نے ریڈ کر لیا ہے تھرموڈائنامکس چیپٹر, اس کے بعد آپ نے اس کے جو پاسٹ پیپر تھے وہ بھی آپ نے سالو کر لیے ہیں. اب اور آپ کو ویک ایریاز جتنے بھی تھے ویک ایریاز کا بھی پتہ چل گیا ہے. اب آپ آئیں موک ٹیسٹ پہ. کسی بھی اسٹینڈرڈ اکیڈمی میں چلے جائیں جہاں آپ کو پتہ لگے کہ یہ MCQs بک سے بناتے ہیں, آؤٹ نہیں آتے. کیونکہ زیادہ تر اکیڈمی اس طرح ہوتی ہیں نا کہ وہ باہر سے MCQs بناتے ہیں تو لڑکے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اسٹینڈرڈ ٹیسٹ بناتے ہیں, 200 میں سے لڑکے 110 وغیرہ پر ٹاپ کر لیتے ہیں تو یہ بہت اسٹینڈرڈ. نہیں سر نہیں کرنا. جو اکیڈمی ٹیسٹ بک سے بنائے وہی اسٹینڈرڈ ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو پیپر ہے ایٹا ٹیسٹ ہے یا MCAT ہے آپ کو بک ہی سے آنا ہے. 90 to 95% بک ہی سے آتا ہے تو آپ نے اس طرح کرنی ہے. اب موک ٹیسٹ کے فائدے کیا ہیں. موک ٹیسٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے 1 منٹ میں کتنے کویسچن سالو کرنے ہیں. دوسرا جو تھیوریٹیکل کویسچنز ہیں لائک بایولوجی کے ہو گئے یا فزکس وغیرہ میں جو تھیوریٹیکل کویسچنز آتے ہیں تو آپ نے ان پر تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے. 30 سیکنڈس ہو گئے, 20 سیکنڈس, ان میں آپ نے یہ کویسچنز کرنے ہیں اور باقی جتنے بھی آپ کو 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں یہ آپ نے
کہاں پر یوٹیلائز کرنے ہیں؟ فارمولا کویسچنس پر، جو کیمسٹری کے ہیں یا فزکس کے، ان پر آپ نے یہ یوٹیلائز کرنے ہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ریویژنس کی۔ یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے، ریویژنس۔ دیکھیے، آپ نے کوالٹی اسٹڈی کر لی، آپ نے پاس پیپر سالو کر لیا، آپ کو اپنی ویک ایریاز کا پتہ چل گیا ہے، آپ نے موک ٹیسٹ سالو کر لی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ چیز ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ریڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایٹ لیسٹ ایک چیپٹر کو آپ 5 to 6 ٹائم ریڈ کریں، تو آپ کو MCQ سالو کرنے میں بہت وہ ایزی ہو جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ تیزی سے وہ کویسچنس پھر سالو کریں گے۔ تو آپ کو ایٹ لیسٹ چاہیے کہ 5 to 6 ٹائم آپ ایک چیپٹر ریڈ کریں، تاکہ آپ کو وہ ڈیپ نالج حاصل ہو جائے کہ اس چیپٹر میں ہے کیا۔ لاسٹلی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی MCAT کے اس پریپریشن ٹائم میں آپ کو ضروری چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے ایک پراپر سلیپ۔ اس چیز پر آپ نے بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پراپر انرجی ملتی ہے، اور یہی پراپر انرجی جو ہے آپ کو ایک پراپر اسٹڈی اسکیجول بنانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ ایک پراپر اسٹڈی اسکیجول بناتے ہیں، اس پر آپ چلتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم گول ایزیلی حاصل کر لیتے ہو۔ لانگ ٹرم اسٹڈیز گول جو ہیں آپ ایزیلی حاصل کر لیتے ہو، کیونکہ MCAT پریپریشن جو ہے کم از کم 5-6 مہینے پہلے ہی لڑکے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کی یہ بہت لانگ ڈیوریشن ہے۔ تو آپ کو پراپر انرجی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ایزیلی یوٹیلائز کریں اور آسانی سے آپ اس کو استعمال کریں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سنت رسول کو ہی فالو کریں۔ صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ اس طرح کریں کہ اسٹڈی اسٹارٹ کریں، اور پراپر بریکس لیا کریں، اور رات کو جو ہے عشاء کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ہی اپنی اسٹڈیز کو فنش کر لیا کریں، ختم کر لیا کریں۔ اگر وہ ختم نہ بھی ہو تو آپ سو جایا کریں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو صبح ٹائم ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس میں آپ کا برین بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ یہ ٹائم زیادہ تر فزکس وغیرہ نیومیریکل کویسچنز جو ہوتے ہیں کیمسٹری میں، وہ ان کو دیا کریں، اور جو رات کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیالوجی کو دیا کریں، کیونکہ اس میں زیادہ تر کنسیپٹس نہیں ہوتی۔ بیالوجی والے جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ پڑھا کریں۔ صحیح ہے؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں، آپ کو میں ایک بار پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے آج۔ ایک شارٹ سا سیشن تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے کہ ایک کوالٹی اسٹڈی کرنی ہے، اور دوسرا اچھا ایک چیز جو رہ گئی ہے مجھ سے، وہ تھا اسٹڈی اسکیجول۔ اچھا، ایک پراپر اسٹڈی اسکیجول جو ہے وہ آپ کو بہت ہی ہیلپ کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم سلاٹ دینا ہے ایچ سبجیکٹ کو، تاکہ آپ آرگنائز ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، اور اپنے ٹریک پر جا رہے ہوں۔ تو یہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پروفیشنسی بیس پر ہی آپ کی جو پروفیشنسی ہے اس بیس پر آپ نے ٹائم الاٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک سبجیکٹ ہے، فار ایگزامپل بیالوجی میں آپ بہت اچھے ہوں، تو آپ نے زیادہ ٹائم ابھی کیمسٹری اور فزکس کو دینا ہے۔ اپنے اسٹڈی روٹینز میں زیادہ تر ٹائم ان دو کو دیں، کیونکہ آپ پہلے سے اس میں پروفیشنٹ ہو، آپ اس میں اسٹرانگ ہو، اور ان دو میں آپ ویک ہو، تو کوشش کیجیے کہ ان کو ذرا زیادہ ٹائم دیں۔ تو یہ آپ کو پھر ایزی ہو جائے گا کہ آپ اپنے گولز حاصل کرو۔ تو یہ کوالٹی اسٹڈی تھی، اسٹڈی اسکیجول، اور پریکٹسنگ ود پاس پیپر۔ پہلے پاس پیپر سالو کریں، اس کے بعد اپنے ویک ایریاز جتنے بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے بعد جائیں موک ٹیسٹ پر، اور ایٹ دا اینڈ ریویژنس کریں۔ سو دس واز آل اباؤٹ MCAT پریپریشن 2023، اور اگر کوئی کویسچن ہو تو یو کین آسک۔